بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب۔ افغان وزیر اعظم سے قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم کی اہم ملاقات۔ ایران عرب جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے، اسرائیل کا الزام۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کا صدر جو بائیڈن کو وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کا مشورہ۔ اہم اسلامی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، مکمل تعاون کا اعلان۔ افغان صدارتی محل پر طالبان پرچم لہرا دیا گیا، نئی حکومت کے کام کا آغاز۔ شمالی کوریا کا دور تک مار کرنے والے جدید ترین کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ عالمی ایجنسی کو ایران نے جوہری تنصیبات پر نصب کیمروں کی مرمت کی اجازت دے دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب باکو میں منعقد ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 3 ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں کی میزبانی آذربائیجان کر رہا ہے۔ فوجی مشقوں میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ ان مشقوں کو برادرہڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق 11 ستمبر سے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہوا اور یہ 22 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ مشترکہ فوجی مشقیں خصوصی طور پر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں کا مقصد 3 ممالک کی افواج میں تعاون بڑھانا اور تجربے کی بنیاد پر معلومات کا تبادلہ کرنا ہے۔ ترکی اور آذربائیجان نے رواں سال کے آغاز پر باکو میں 5 روزہ فوجی مشقیں کی تھی۔ گزشتہ سال انقرہ میں ترک اور آذربائیجان کی فوجی مشقیں اس وقت ہوئی تھیں جب آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کے مقبوضہ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سے قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ملاقات کی۔ افغانستان کی جانب سے اعلان کردہ نئی عبوری حکومت کے قیام کے بعد یہ کسی بھی ملک کے اعلیٰ سطح وفد کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ کابل ایئرپورٹ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ طالبان کی جانب سے اس ضمن میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطری وزیر خارجہ کے افغان صدارتی محل پر پہنچنے پر نائب وزیر اعظم عبدالاسلام حنفی نے استقبال کیا۔ قطری وزیر خارجہ نے افغانستان کے اعلان کردہ عبوری وزیر اعظم سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی کے جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ تہران اصفہان شہر کے نزدیک واقع ہوائی اڈے پر یمن، شام، عراق اور لبنان سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ مبینہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا جب عمان میں 1 ماہ قبل اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کی وجہ سے ایران کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ تل ابیب میں رچمینڈ یونیورسٹی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ایران اصفہان کے جنوب میں واقع کاشان ہوائی اڈے کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران غزہ کی پٹی پر ڈرون تیار کرنے کی مہارت بھی منتقل کر رہا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کاشان کے رن وے پر کھڑے ڈرون کی سیٹلائٹ تصاویر بھی موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان پر بھی ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں امریکی صدر جو بائیڈن پر وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وین نے کہا ہے کہ افغان صورتحال کے تناظر میں صدر جو بائیڈن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کرے۔ کرس وین نے مزید کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور عمران خان کے درمیان رابطے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اور اعلیٰ حکام کا پاکستانی حکام سے مکمل رابطہ ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے مزید کہا ہے کہ عالمی برادری کو طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ طالبان افغان حکومت میں ہر مکتبہ فکر اور گروپوں کو نمائندگی دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان یقینی بنائے کہ افغان سرزمین آئندہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عام اسلامی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ قطر نے افغانستان کی نئی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروا دی۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم افغانستان سے نائب وزیر اعظم قطر اور امیر قطر کے مشیر کی ملاقات ہوئی، جس میں شیخ عبدالاسلام امیر خان متقی سمیت دیگر حکومتی عہدیداران شامل تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات اور افغانستان کی مدد سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اقتصادی ترقی اور دنیا سے تعلقات کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان قیادت نے مشکل وقت میں حمایت کرنے پر قطر کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور دوحہ مذاکرات کو اہم کامیابی قرار دیا۔ افغان طالبان کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا۔ قطری وزیر خارجہ کی جانب سے افغان قیادت اور عوام کو فتح پر مبارکباد دی گئی، جبکہ انسانی امداد کے لیے عالمی طاقتوں سے تعلقات بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ قبل ازیں افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے پیش گوئی کی کہ عالمی برادری امارات اسلامیہ اور حکومت کو تسلیم کرنے کا جلد اعلان کر دے گی۔ دنیا جلد طالبان حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کرے گی، جبکہ ادھورے منصوبوں پر بھی جلد دوبارہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر فلاح و بہبود کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان پر اپنے اقتدار کی علامت کے طور پر طالبان نے امریکہ پر 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کی 20ویں برسی کے موقع پر کابل میں واقع افغان صدارتی محل پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ پرچم کشائی طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے ایک سادہ تقریب میں کی۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے سربراہ احمد اللہ متقی نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پرچم کشائی کی اس تقریب کے ساتھ ہی نئی حکومت کے کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر ایسے جدید ٹیکنالوجی کے حامل کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے جو جاپان تک مار کر سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کروز میزائل 1500 کلومیٹر کے فاصلے تک دشمن کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کیا رہے کہ شمالی کوریا کا شمار دنیا کے ایسے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جسے شدید معاشی بحران اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنا کثیر سرمایہ اسلحہ پر خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ شمالی کوریا کی حالیہ اقدام پر امریکہ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح کرتا ہے کہ پیانگ یانگ اپنے ملٹری پروگرام کو بڑھاوا دے کر نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اتحادی ممالک جاپان اور جنوبی کوریا کو کسی بھی لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ادھر جنوبی کوریا کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیانگ یانگ کی جانب سے میزائل ٹیسٹ کے معاملے کو امریکہ اور اس کے خفیہ اداروں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان جلد ہی اعلیٰ سطح مذاکرات ہوں گے، جس میں شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ کیے گئے میزائل تجربے کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ تینوں ممالک کے شمالی کوریا کے خلاف مذاکرات کا شاید کوئی نتیجہ نہ نکلے، کیونکہ پیانگ یانگ کی جانب سے کروز میزائل کا ٹیسٹ اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی IAEA کو اپنی جوہری تنصیبات پر نصب و مانیٹرنگ کیمروں کی مرمت کی اجازت دے دی۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے آج ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق رافیل گروسی کے دورے کا مقصد ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ایران جوہری معاہدے پر بات چیت کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایران جوہری توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کے مطابق عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی سے ملاقات میں انٹرنگ کیمروں کی مرمت کرانے پر اتفاق ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی تکنیکی ٹیم ایران آ کر کیمروں کے میموری کارڈ تبدیل کرنے اور دیگر مرمتی کام کرے گی۔ خیال ہے کہ ایران اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان فروری میں 3 ماہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت ایجنسی نیوکلیر پلانٹ کا معائنہ کر سکتی تھی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔